کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود انسان کو یہ سکھائیں کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے تو وہ دعا کیسی ہوگی، کیا انداز ہوگا، اور وہ کون سا راستہ ہوگا جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر سکون تک لے جائے۔ آج ہم قرآن پاک کی اس عظیم سورت کا سفر شروع کر رہے ہیں جسے دنیا سورۃ الفاتحہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف 7 آیات نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک زندہ گفتگو ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ ہدایت کا دروازہ ہے، یہ دعا بھی ہے اور جواب بھی، اور شاید آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ جب بھی انسان حق کے قریب آتا ہے شیطان اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ بعد میں سن لینا، یہ سب تو پہلے بھی سنا ہوا ہے، ابھی موڈ نہیں ہے۔ لیکن شاید یہ وہ لمحہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان سب سے پہلے رحمت سے کروائی۔ یہ وہ نہیں فرماتے میں سزا دینے والا ہوں، میں پکڑنے والا ہوں، بلکہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یعنی تم کتنے بھی ٹوٹے ہو، کتنے بھی گناہ گار ہو، کتنی ہی بار گر چکے ہو، میری رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو چپکے سے روتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کا دل رشتوں نے توڑا تو کوئی اپنے گھوموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور ایسے میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پہلے میرا نام لے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں اللہ ہمیں ایک عظیم راز سکھا رہے ہیں، شکر، کیونکہ جو انسان شکر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ سکون پانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان ہمیں ہمیشہ آپ کو وہ چیز دکھاتا ہے جو آپ کے پاس نہیں، لیکن قرآن پاک آپ کو وہ دکھاتا ہے جو اللہ نے پہلے ہی دے رکھا ہے۔ سوچیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، آپ قرآن سن پا رہے ہیں، یہ سب کسی انسان نے نہیں دیا، یہ سب رب العالمین کی عطا ہے۔ اور رب صرف پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے، رب اس کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ سنوارتا ہے، پالتا ہے، سنبھالتا ہے، گرتے ہوئے کو اٹھاتا ہے۔ یعنی جب پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے تب بھی ایک رب ہے جو آپ کو نہیں چھوڑتا۔ الرحمن الرحیم، دوبارہ رحمت، کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتے ہیں انسان ڈرتا بہت ہے، وہ اپنے ماضی سے ڈرتا ہے، اپنی غلطیوں سے ڈرتا ہے، لوگوں کی نظروں سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ پھر فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یعنی اگر پوری دنیا تمہیں ریجیکٹ کر دے، تم سے اپنا منہ موڑ لے، تب بھی میرا دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن سنو، اگر فرعون آخری سانس تک موقع پا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ اگر ایک قاتل 100 لوگوں کا قاتل بھی توبہ کر کے جنت پا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ شیطان چاہتا ہے تم اللہ سے مایوس ہو جاؤ، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مطلب ایک دن آئے گا جب نہ پیسہ چلے گا، نہ طاقت، نہ فالورز، نہ شہرت، نہ امال۔ وہ دن جب انسان اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا۔ آج لوگ ہمیں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس دن فیصلہ اللہ کریں گے، اور اللہ کا انصاف کامل انصاف ہے۔ جس کا دل ٹوٹتا ہے اسے انصاف ملے گا، جس پر ظلم ہوا اسے انصاف ملے گا، جس نے چھپ کر نیکی کی اللہ اسے بھولیں گے نہیں۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आयत इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि यहाँ अल्लाह हमें आज़ादी दे रहे हैं, लोगों की गुलामी से आज़ादी, डर से आज़ादी, दुनिया की फेक एक्सपेक्टेशन से आज़ादी। जब बंदा सिर्फ अल्लाह का हो जाता है, दुनिया की जंजीरें टूटना शुरू हो जाती हैं। आज इंसान सबको खुश करने में लगा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, आएंगे, लाइक पर कितने पोस्ट, लोग इम्प्रेस होंगे या नहीं, लेकिन कुरान कहता है बस अल्लाह को राज़ी करो, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी हो जाएं तो दुनिया की नाराज़गी नुकसान नहीं देती। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दुनिया रास्तों से भरी हुई है। कोई कहता है दौलत में सुकून है, कोई कहता है शोहरत में सुकून है, कोई कहता है रिलेशनशिप में सुकून है, लेकिन हकीकत सुकून सिर्फ अल्लाह के रास्ते में है। यहाँ गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं सिखाया हमें मंजिल दे, बल्कि फरमाया रास्ता दे, क्योंकि सही रास्ता मिल जाए तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी हमें उन लोगों जैसा बना दे जो तेरे करीब थे। अंबिया, स्वालिहीन, सच्चे लोग, वो लोग जो दुनिया में कम थे लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े थे। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर गज़ब हुआ और ना भटके हुए लोगों का, यानी सिर्फ जज्बात काफ़ी नहीं, हदायत भी ज़रूरी है। बहुत लोग सच्चे होते हैं लेकिन सही रास्ते पर नहीं होते, और बहुत लोग जानते हुए भी हक छोड़ देते हैं। इसलिए इंसान को इल्म भी चाहिए और इखलास भी। मेरे भाई, मेरी बहन, सिर्फ नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरत फातिहा वाली सूरत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। मेरे बंदे, मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुम थक चुके हो, अल्लाह के पास आ जाओ। अगर तुम गुनाहों में डूब चुके हो, अल्लाह के पास आ जाओ। अगर दुनिया ने तुम्हें तोड़ दिया है, अल्लाह के पास आ जाओ, क्योंकि वो रब जो 7 आसमानों का मालिक है, वो तुम्हारी आवाज़ भी सुनता है। हो सकता है आज की ये वीडियो किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल दे। हो सकता है किसी का टूटा हुआ दिल आज पहली बार अल्लाह के करीब आ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो शायद यही वीडियो क़यामत के दिन आपके लिए निजात बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान पाक की अगली सूरत का भी इसी अंदाज में सफ़र करें तो इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और इस्लाम की दावत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।